الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ دیکھیں یہ ہمارا ہے لیسن نمبر 11، ٹھیک ہے، مدرستی۔ اس کتاب کے شروع میں آپ لوگوں نے پڑھا تھا بیتی، اب ہم پڑھ رہے ہیں مدرستی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ میں پڑھوں گا، آپ لوگ میرے ساتھ پڑھیے گا، ٹھیک ہے۔ ہذہ مدرستی، پڑھیے۔ ہی قریبۃ من المسجد، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے مدرستن عربی میں مؤنث ہے، تو اسی لیے اس کے لیے ہی آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہی قریبۃ من المسجد، آپ کو پتہ ہے کہ قریبن ہوتا ہے لیکن فیمنن کے لیے قریبتن ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہی قریبۃ من المسجد، ہی مدرسۃ کبیرۃ لہا ثلاثۃ ابواب، ٹھیک ہے۔ ہی مدرسۃ کبیرۃ لہا ثلاثۃ ابواب، ٹھیک ہے نا، یہ بڑا مدرسہ ہے، بڑا اسکول ہے، اور لہا اٹ ہیز 3 ڈورس۔ اب ثلاثۃ ابواب، آپ لوگوں نے سارے عدد اور معدود اس میں چیک کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیسن کے اندر جتنے بھی عدد اور معدود آئیں گے آپ لوگ سب چیک کریے گا۔ اچھا جی، فی المدرسۃ فصول کثیرۃ، آپ دیکھیں یہ وہ چیپٹر ہے کہ جس کے اندر سارے رولز ریپیٹ ہوں گے۔ تو اب میں آپ لوگوں سے پوچھوں گا انشاءاللہ کہ اس کے اندر کون کون سے رولز ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ اب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں رولز کا، صحیح ہے بھائی۔ تو اگر میں کہیں کہ بھائی فی المدرسۃ فصول کثیرۃ، تو اس میں کون کون سے رولز ہیں، کون بتائے گا؟ ٹھیک جار ہے۔ مجرور، ہاں، جار مجرور مضاف الیہ۔ نہیں، ہاں، میں جی بتائیں مریم۔ سر فی المدرسۃ فصول کثیرن، مطلب اس میں صفت اور موصوف ایک جیسے ہیں۔ فصول کلاس ہے اور اس کا کثیرتن بڑی ہے، تو دونوں ایک جیسے کوانٹٹی میں ہمیں بتایا ہے، نہیں، بڑی نہیں ہے، زیادہ ہیں، فصول کثیرۃ، زیادہ ہیں جی۔ جی۔ کلاسز بڑی ہیں تو ایک ہوں، مطلب اس کی کلاسز زیادہ ہیں۔ زیادہ، یس ٹھیک ہے، کلاسز زیادہ ہیں جی۔ ہوں، فی المدرسۃ جار مجرور، رابعہ نے صحیح بتایا تھا۔ فصول کثیرۃ، یہ غیر عاقل کی جمع ہے نا، واحد مؤنث جی ہے نا، اور صفت اور موصوف بھی ہے، جی ٹھیک ہے۔ ہذا فصلنا، ٹھیک ہے، یہ ہماری کلاس ہے۔ وہو فصل واسع، اینڈ اٹ از اے اسپیشیس کلاس، ٹھیک ہے نا۔ ہذا فصلنا، یہ ہماری کلاس ہے۔ وہو فصل واسع، اب دیکھیں فصول جمع ہے، ٹھیک ہے نا، تو اسی لیے وہ غیر عاقل کی جمع واحد مؤنث ہو گئی، اور فصل جب سنگولر بولا تو نارمل ہے، فصل آپ کو پتہ ہے، فصل تو کیا کہتے ہیں، وہ مذکر ہے، تو اور اینڈ اٹ از اے اسپیشیس کلاس، فصل واسع، ٹھیک ہے نا، صفت اور موصوف۔ تو ہوا فصل واسع، اور وہ ایک اسپیشیس کلاس ہے، ٹھیک ہے۔ فی ہی نافذتانی کبیرتانی، دیکھیں یہاں پہ ڈوول آ گیا، ٹھیک ہے نا، فی ہی نافذتانی کبیرتانی، ٹھیک ہے۔ اچھا میں پڑھ رہا ہوں، آپ لوگ میرے ساتھ ساتھ پھر پیچھے پڑھیے گا۔ فی ہی نافذتانی کبیرتانی، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، اٹ ہیز 2 بگ ونڈوز، ٹھیک ہے نا، اس کی 2 بڑی کھڑکیاں ہیں۔ وفی ہی مکاتب و کراسی یو، اور اس میں کیا کیا ہے، مکاتب اور کراسی، مکتب کی جمع مکاتب اور کرسی کی جمع کراسی۔ وفی ہی سبورتن کبیرتن، اور اس کے اندر ایک بڑا بورڈ ہے۔ ہذا مکتب المدرسی، یہ ٹیچر کی ڈیسک ہے، مکتب المدرسی مضاف الیہ ہو گیا۔ وذاک کرسی یہو، اور وہ اس کی کرسی ہے،
ان کی کرسی ہے مطلب کرسی یوہو ان کی کرسی. اچھا یہ ذاکا جو ہے نا یہ ذہن میں رکھیں تھوڑے دور کے لیے آتا ہے ذاکا, زیادہ دور کے لیے آتے ہیں آپ نے پڑھا ہے ذالکا, تو ذاکا کا مطلب بھی دیٹ ہے. ٹھیک کس ہے, کا ذاک ذاکا کا مطلب بھی دیٹ ہے. ٹھیک ہے ایک نوٹ کے دیکھیں یہ ہے واو ہٹا دیں, واو کا مطلب تو اینڈ ہے نا, یہ ذاکا جو ہے ذاکا اس کا مطلب ہے دیٹ, اس کا مطلب بھی دیٹ ہے وہ لیکن تھوڑا دور. ذالکا کا مطلب زیادہ دور ہوتا ہے, ذاکا کا مطلب ہے تھوڑا دور. تھوڑا دور. ٹھیک ہے تو وذاکا کرسی یوہو, تو اینڈ دیٹ از ہز چیئر, انگلش میں تو ہم دیٹ ہی کہیں گے. ٹھیک ہے نا, لیکن ہمیں عربی بتائے گی کہ ذالکا کا مطلب ہے تھوڑا زیادہ دور ہے اور ذاکا مطلب تھوڑا سا دور, بہت زیادہ دور نہیں ہے. تو کوئی چیز تھوڑی سی دور ہو تو آپ اس میں ذاکا کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد پھر وتل کا مکاتب الطلابی, ٹھیک ہے نا, وکراسیہم, وتل کا مکاتب الطلابی وکراسیہم, اور وہ کیا ہے and that is and those are the مکاتب الطلاب. مکاتب الطلاب کا مطلب کیا ہوتا ہے اسٹوڈنٹس ڈیسکس. ٹھیک ہے نا, and those are students desks. وتل کا مکاتب الطلابی وکراسیہم, اور وہ جو ہے وہ سب اسٹوڈنٹس کی جو ہے وہ ڈیسکس ہیں اور ان کی کرسیاں ہیں. وکراسیہم, دیکھیں کرسیون کراسیون, ٹھیک ہے نا, تو آپ لوگوں نے یہ ذہن میں رکھا ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ کرسی کی جمع کراسی ہو گیا. ٹھیک ہے نا, اور کراسی یون نہیں ہوتا, اس کی جمع جو ہے نا وہ سمجھیں آپ وہ ہوتی ہے ممنوع من الصرف ہوتی ہے, یعنی کہ اسپیشل ہوتی ہے, تو وہ ایک پیش کے ساتھ اینڈ ہوتی ہے جمع. کرسی کی جمع ایک پیش کے ساتھ اینڈ ہوتی ہے, جیسے مکاتبو اور کراسی یو. ٹھیک ہے نا, تو مکتبن نارمل کیا تھا مکتبن. ٹھیک ہے, لیکن اس کی جو جمع آئی وہ اسپیشل ہو گئی مکاتبو, اور کرسیون نارمل تھا لیکن جمع اس کی اسپیشل ہے کراسیو, ایک پیش کے ساتھ اینڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی, مکتب المدرسی کبیر و مکاتب الطلاب صغیرۃ, کتنا اچھا جملہ ہے دیکھیں گے کہ ٹیچر کی ڈیسک جو ہے وہ تو بڑی ہے لیکن مکاتب الطلاب اسٹوڈنٹس کی جو ڈیسکس ہیں اب وہ کیا ہیں بہت ساری ہیں کیونکہ مکاتب ہے. اگر مکتب ہوتا صرف تو ہم صغیرن کہتے, لیکن مکاتب کیونکہ غیر عاقل کی جمع آ گئی ہے تو اب اس میں صغیرن نہیں کہیں گے بلکہ واحد مؤنث کی طرح ٹویٹ کریں گے اس کو, ومکاتب الطلاب صغیرۃ. ٹھیک ہے نا, اور جو اسٹوڈنٹس کی جو مکاتب ہیں وہ چھوٹی ہیں, مطلب اسمال ہے, سوری. ٹھیک ہے آگے دیکھیں, فی فصلنا عشرۃ طلاب, ہماری کلاس میں عشرۃ طلاب, ٹھیک ہے 10 اسٹوڈنٹس ہیں, وہم من بلاد مختلفہ. ٹھیک ہے پڑھیے, وہم من بلاد مختلفۃ, مختلف کنٹریز سے ہیں, بلد کی جمع ہے بلاد, کنٹریز. هذا محمد وهو من اليابان, وهذا خالد وهو من الصين, وهذا احمد وهو من الهند, وهذا ابراہیم وهو من غانا. غانا از اے کنٹری, ٹھیک ہے نا, جس کو ہم گانا کہتے ہیں, گانا. وهذا اسماعیل وهو من نائجیریا, وهذا یوسف وهو من انگلترا, وهذا بیرم وهو من ترکیہ, وهذا عمار وهو من مالیزیا. مالیزیا مطلب ملیشیا, ٹھیک ہے نا, نائجیریا, غانا, یہ ساری کنٹریز ہیں. ہند, انڈیا, سین, چائنا آپ لوگ پڑھ چکے ہیں, یابان, جاپان. وہذا علی وہو من امریکہ, اور وہذا ابو بکر وہو من روسیا, رشیا. ٹھیک ہے, تو یہ آسان ہے دیکھیں, اسی لیے میں نے کہا کہ میں صرف ایک پڑھ لوں. ہم من بلاد مختلفۃ, وہ سب مختلف کنٹریز ہیں, ولغاتہم مختلفہ, اور ان کی زبانیں مختلف ہیں. لغتن لغاتن, ٹھیک ہے نا, تو لغت کی جمع لغات ہو گئی. اب دیکھیں یہ ساری غیر عاقل کی جمع واحد مؤنث مختلفتن مختلفتن, ٹھیک ہے نا, ولغاتہم مختلفتن والوانہم, تو لغتن لغاتن لون الوان, اس کو لکھیں لغتن یہ ہے زبان, اور اس کی جمع ہے لغتن کی جمع ہے, سوری آپ میری رائٹنگ کو ذرا اگنور کریے گا کیونکہ میں ماؤس سے لکھ رہا ہوں. تو لغتن اس کی جمع آ گئی لغاتن, ٹھیک ہے, لغتن کی جمع آ گئی لغاتن,
ٹھیک ہے, اور لون کلر, لون اس کی جمع آ گئی الوان, الوان, ٹھیک ہے جی. تو لون الوان, ٹھیک ہے جی, لون الوان. ہم من بلاد مختلفۃ ولغاتهم مختلفۃ والوانهم مختلفۃ ولكن دينهم واحد وربهم واحد ونبيهم واحد وقبلتهم واحد هم مسلمون والمسلمون اخوۃ, اور تمام مسلمان بھائی ہیں, ٹھیک ہے نا. والمسلمون اخوۃ, ہم مسلمون وہ سب مسلمان ہیں, اور والمسلمون اخوۃ, تو یہاں سے لے کے نا یہاں تک بہت ہی آسان ہے, اور آپ لوگ اس طرح کا پہلے پڑھ بھی چکے ہیں, تو اسی لیے پھر میں نے کہا کہ اس کو صرف ایک مرتبہ اگر آپ گو تھرو کر لیں گے تو بھی آپ کو آرام سے ریویو ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا. تو غیر عاقل کی جمع مؤنث بھی آ گئی, اس کے اندر عدد اور معدود بھی آ گئی تھوڑی سی, ٹھیک ہے نا. اس کے اندر صفت اور موصوف بھی ہے, اس کے اندر مضاف و مضاف الیہ بھی ہے, اس کے اندر جار اور مجرور بھی ہے, سب ہے الحمدللہ جتنے آپ لوگوں نے کانسیپٹس پڑھے ہوئے نا. اور میں بھی آپ لوگوں سے یہ کہوں گا کہ آپ جتنے کانسیپٹ پڑھتے آ رہے ہیں نا ان کو آپ نمبر دیتے جائیں. نمبر 1 یہ ہم نے یہ پڑھا, کیونکہ یہ ساری آپ کی علم النحو چل رہی ہے. کوئی آپ سے بولو نا کہ بھائی آپ نے نحو پڑھی ہے, علم النحو, تو یس, یہ آپ جتنا پڑھ رہے ہیں سب علم النحو کا حصہ ہے, یہ سارا یہ علم النحو چل رہا ہے آپ کا. پھر جب آپ کے افعال شروع ہوں گے تو علم الصرف شروع ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا. لیکن ہم نے بس پڑھا ذرا دوسری طریقے سے, اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں پھر وہ گاڑی گاڑی چیزیں ہیں جناب, وہ ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں پڑی الحمدللہ. تو ہم آرام سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں, آہستہ آہستہ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان کرم ہے مالک کا کہ ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے, اللہ کا شکر ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ ہمارا لیسن الحمدللہ ہو گیا پورا. اس کے اندر اچھے خاصے دیکھیں جتنے بھی ہیں, میں آپ لوگوں سے سب سے یہ کہوں گا کہ جتنے آپ نے کانسیپٹ اب تک پڑھے ہیں, مبتدا خبر سب سے پہلے پڑھا تھا نا, اور عربی وابلس, عربک وابلس, نمبر 1 لکھیں آپ عربک وابلس فتحہ ضمہ کسرہ. نمبر 2 الجملۃ الاسمیہ. نمبر 3, اچھا الجملۃ الاسمیہ کے اندر آپ بریکٹ میں لکھ دیجیے گا مبتدا خبر, آپ لوگوں نے پڑھا تھا. نمبر 3 آپ نے پڑھا, آپ ایک کام کریں, الاسماء الاشارہ, ایک ساتھ لکھ دیں سارے. آپ نے اسماء الاشارہ پڑھے ہیں, الاسماء الاشارۃ, ٹھیک ہے نا, للمذکر والمؤنث. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں الاسماء الاشارہ آپ نے پڑھے ہوئے ہیں کون سے, قریب, بعید, مذکر, مؤنث, واحد, جمع, سب پڑھ لیا آپ نے. سارے اسماء الاشارہ آپ نے پڑھ لیے, ھذا, ھذہ, مذکر مؤنث اور جمع, بلکہ ھذانی بھی پڑھ لیا آپ نے تثنیہ بھی پڑھ لیا, آپ نے جمع بھی پڑھ لیا. یہ ساری چیزیں نحو میں آتی ہیں, تو آپ ان کو سنکرونائز کریں 1 2 3 4 5 6 اس طرح کر کے, کہ پھر آپ نے 4 مرکبات, چاروں مرکبات لکھیں, جار مجرور, مضاف مضاف الیہ, مشار اور مشار الیہ, اور صفت اور موصوف, ٹھیک ہے نا. یہ آپ نے پڑھ لیا. پھر آپ نے غیر عاقل کی جمع پڑھ لی, پھر آپ نے المثنیٰ تثنیہ پڑھ لیا, پھر آپ نے عدد اور معدود پڑھ لیا, آپ نے ایام الاسبوع پڑھ لیے, ٹھیک ہے نا. تو یہ سارا آپ لوگ جو ہے نا ایک پیج پہ لکھیں, اور اللہ آپ لوگوں کو بہت جزائے خیر دیں, ٹھیک ہے نا. آپ لوگ ظاہری باتیں لکھ کے شیئر کریں گے, مجھے پتا ہے ماشاءاللہ کچھ لوگ تو بہت زبردست ہیں, تو جن کا بہت اچھا ہوگا نا تو پھر میں ان کو بولوں گا کہ بھائی ہاں بھائی دس از دا بیسٹ ون, تو سب پھر اس کو ہم فالو کریں گے, اللہ تعالیٰ سب کو پھر اجر دیں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے نا. یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کے پاس سنکرونائزیشن ہو کہ میں نے یہ پڑھ لیا ہے, اور اس میں سے جو بھی چیز آپ مس کر رہے ہوں گے تو انشاءاللہ ہم اس کو, تاکہ جب یہ سب چیزیں سامنے ہوں گی نا تو ہم دیکھیں گے کہ بھائی سب کو کس چیز میں مسئلہ آ رہا ہے. تو جب سب کو, زیادہ تر لوگوں کو کسی چیز میں مسئلہ آئے گا, ہم اس ٹاپک کو دوبارہ پڑھیں گے, لیکن کم سے کم ہمیں پتا ہوگا نا کہ ہمیں یہ چیزیں آ گئی ہیں, ہم نے یہ چیز سیکھ لی ہے, ٹھیک ہے نا. اٹ از ویری ویری امپورٹنٹ, تو پلیز رائٹ اٹ ڈاؤن. اور اس کے بعد پھر ہمیں آگے بڑھنے میں مزہ آئے گا کہ اب ہم اور کیا پڑھنے جا رہے ہیں. تو یہ سارا علم النحو چل رہا ہے آپ کا, علم النحو کے اندر سب چیزیں چل رہی ہیں. پھر جب میں فیل شروع کروں گا تو پھر آپ ایک اور ہیڈنگ دے دیجیے گا, علم الصرف, اور اس کے بعد پھر ہم افعال شروع کریں گے, پھر ہم اس کو پڑھتے رہیں گے, پھر تو ظاہری بات ہے وہ افعال افعال افعال, اور ریپیٹیشن ہوگی, تو پھر مزہ آئے گا. تو علم الصرف میں پھر آپ آہستہ آہستہ پڑھتے ہوئے جائیں گے, پڑھتے ہوئے جائیں گے, ٹھیک ہے نا. یہ چیزیں ہیں بہت ضروری ہیں, ان کو آپ نوٹ کریں. اچھا جی, اب ہم دیکھتے ہیں اس میں انہوں نے کیا کیا ایکسرسائز دی ہوئی ہے, اگر دیکھتے ہیں آسان ہے تو پھر آپ لوگ خود کریں گے. جی, اینا ہادیہ المدرسہ, اچھا یہ جو, اچھا ایک منٹ,
علم النحو. چلے میں لکھ کے دکھاتا ہوں. علم النحو عین لام میم یہ ہو گیا نون, یہ ہو گیا ہا, اور یہ ہو گیا واو. علم النحو, علم النحوی, تو جب وقف کرتے ہیں تو علم النحو بن جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. علم النحو کا مطلب یہی ہوتا ہے جس کے اندر سارے اسم سے بحث ہوتی ہے, سینٹینس اسٹرکچر کیسے بنتا ہے, یہ سب ہو گیا ہمارے پاس. ٹھیک ہے نا. جو ہم دوسرا پڑھیں گے وہ پڑھیں گے علم الصرف, صوت سے وہ علم الصرف. جب ہم جب ہم وہ پڑھیں گے انشاءاللہ, یہ را ہے, ٹھیک ہے, صاد را اور فا, علم الصرف. جب ہمارے افعال شروع ہوں گے تو پھر ہم علم الصرف شروع کریں گے انشاءاللہ. تو علم النحو اور علم الصرف, ٹھیک ہے, یہ آپ لوگوں نے انشاءاللہ, ابھی ہم علم النحو پڑھ رہے ہیں, سارا جتنا بھی ابھی آپ نے پڑھا ہے وہ سب علم النحو کا حصہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو علم النحو چل رہا ہے آپ کا, آپ نے علم النحو ہیڈنگ دینی ہے, اور سارا جو کچھ آپ نے پڑھا ہے اس کو سنکرونائز 1 2 3 نمبر ضرور کریے گا, 1 2 3 4 5 6 7 8. تو یہ پتہ لگ جائے گا آپ کو کہ ہاں الحمدللہ ہم نے یہ ساری چیزیں سیکھ لی ہیں. اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں تو علم النحو میں کون سی چیزیں آئیں گی اور علم الصرف میں کون کون سی چیزیں آئیں گی, اس طریقے سے آپ کو بھی بہت آسانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا. تو یہ سب چیزیں میں نے آپ کو بتائی نہیں کیونکہ ضرورت ہی نہیں پڑی الحمدللہ, اور آپ لوگ ماشاءاللہ اسی طرح سیکھتے ہوئے جائیں گے آگے. ٹھیک ہے, اللہ کے حکم سے. اچھا دیکھیں, یہ ہے این ہادہ المدرسہ. ٹھیک ہے, ایک منٹ رک جائیں ذرا. ٹھیک ہے جی, تو یہ سوال جواب آپ لوگ خود کریں گے. ٹھیک ہے نا. تو یہ سوال جواب آپ لوگ خود کریے گا. این هذه المدرسہ, کم بابا لها, ام مغلقۃ ابوابها الان ام مفتوحۃ. ٹھیک ہے نا. کم نافذۃ فی هذا الفصل, کم طالبا فی هذا الفصل. تو اصل میں آج تھوڑا سا ذرا مجھے خود پرسنل جو ہے وہ مسئلہ تھا, اسی لیے تھوڑا سا ٹائم ہو گیا. تو میں آپ سے معذرت خواہوں. یہ تو وہ ہے صحیح اور غلط, یہ آپ لوگوں نے آرام سے آپ کر لیں گے پڑھ کے اس کو. ایکسکیوز می سر, جی جی بولیں. مجھے اس کا کا مطلب, یہ جو تھرڈ کویسچن ہے اوپر, ام کا مطلب اور, انگلش والا یا. اور اوکے. ٹھیک ہے نا. امغلقۃ ابوابها الان ام یا مفتوحۃ, کیا اس کے دروازے بند ہیں ابھی یا کھلے ہوئے ہیں. کم نافذۃ فی هذا الفصل, اچھا اس کے اندر کل ٹوٹل یہی ہے بس, ایک ہی ایکسرسائز ہے اور یہ لیسن ختم. ٹھیک ہے نا. یہ دیکھیں آپ, یہ کہہ رہے ہیں, ایک منٹ, یہ تو وہ تو کریکٹ ہے نا. آپ صحیح, جو صحیح ہے اس کے اوپر آگے کریکٹ کر دیجیے گا, جو غلط ہو اس کو کراس لگا دیجیے گا. ٹھیک ہے نا. اچھا یہ کہہ رہے ہیں البلاد التی فی قارتن فی قارہ آسیہ, البلاد التی فی قارہ افریقہ, البلاد التی فی قارہ اوروبا. آسیہ مطلب ایشیا, افریقہ تو افریقہ ہے, اور اوروبا مطلب یورپ. تو وہ کہہ رہے ہیں بھائی آپ ذرا لکھ دیں جو ممالک آتے ہیں, بلاد جو ایشیا میں آتے ہیں یعنی کہ آسیہ میں, ان کے نام لکھ دیں, اور وہ بلاد جو افریقہ میں آتے ہیں ان کے نام لکھ دیں, جیسے غانا اور نائجیریا ہے. اور وہ بلاد جو کہ یورپ میں آتے ہیں وہ امریکہ, فرانس وغیرہ. تو آپ جو ہے وہ اسی لیسن سے دیکھ کر, اور یہ جو تینوں قارہ کہتے ہیں کانٹیننٹ کو, البلاد التی فی قارہ آسیہ, countries that are in Asia continent یا continent Asia. البلاد التی فی قارہ افریقہ, in continent افریقہ, اور continent قارہ اوروبا. ٹھیک ہے نا. تو یہ دیکھیں نا, ذاکا از اکول ٹو ذالکا. تو بس یہی لیسن تھا یہ. ٹھیک ہے نا. یہ آپ کے نئے کچھ لیٹرز ہیں, پوائنٹس ٹو ریمبر. ٹھیک ہے نا. کچھ لیٹرز ہیں جو کہ نئے ہیں اس میں. تو لون, الوان, یہ میں نے آپ کو مطلب سب کے لکھوا دیے ہیں الحمدللہ. ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ لوگ خود سے لکھ لیجیے گا بھائی, جو افریقہ میں آئے ہیں, جو ایشیا میں آئے ہیں, تو 3 ملکوں کے نام لکھ لیں بس, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ آپ کا لیسن کمپلیٹ ہو گیا. اس میں صرف یہی ہے بس ایک کہ آپ یہ 12 سوال ہیں, اور ان آسان ہے. دیکھیں, من این ابو بکر,
کہاں سے بھی دیکھ کے لکھ دیں, ابو بکر کہاں سے لکھ دیں, ہوا من السینی یا ہوا من الیابانی یا ہوا من این احمد من این یوسف من این محمد من مدرسہم, تو اس کا بھی لکھا ہوا ہے, من این ہوا ان کا تعلق کہاں سے, وہ بھی لکھ دیں دیکھ کر. ٹھیک ہے, اس میں کوئی اٹس ناٹ اے بگ ڈیل, بہت ہی حلوی آسان چیز ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ دیکھ لیجیے گا انشاءاللہ. اور الدرس الثانی عشر یہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے, بلکہ نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے انشاءاللہ. اور امید یہ ہے کہ اب یہ, ہاں اس کے بعد تو ختم ہو گیا نا, ہماری بک ہی ختم ہو گئی, بک ختم ہو گئی. میں آپ کو آخری لیسن نہیں پڑھاؤں گا, ہمارا یہ لاسٹ لیسن ہوگا جو میں اس کو دیکھ لوں گا. اور 10 سال یا شاید ہم دیکھ لیں گے ایک مرتبہ. اصل اب ہم نے بک 3 پڑھنی ہے, تو میں آپ لوگوں کو سب کو بک 3 بھیجوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا, یہ لیسن پڑھنے کے بعد, لیسن نمبر 12 پڑھنے کے بعد میں آپ کو بک 3 انشاءاللہ بھیج دوں گا, آج ہی بھیج دوں گا انشاءاللہ. تو بک 3 پڑھیں گے ہم, موسٹ پروبلی ہم پیر سے بک 3 پڑھیں. ٹھیک ہے نا, اس کو بھی, بلکہ اس کے اندر کلرز ہے نا, ہاں چلیں مجھے پڑھانا ہوگا یہ, بس یہ پڑھا دوں گا آپ کو پیر کو. صحیح ہے نا, اور ہو سکتا ہے کہ اس کو پڑھا کر اور پھر ہم ڈائریکٹ ہم وہ بھی لیسن نمبر 1 بھی پڑھ لیں بک 3 کا انشاءاللہ انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اللہ آپ لوگوں کو بہت جزائے خیر دے. تو تھوڑا سا شارٹ سیشن تھا آج کا, اور لیکن وہ بہرحال ہم نے لیسن کور کر لیا الحمدللہ. تو تھوڑا سا ذرا مجھے پرسنل ظاہری بات ہے, تھوڑا سا ذرا میں مصروف ہو گیا تھا بچوں کے چکر میں. میں آپ سے معذرت خواہوں. ٹھیک ہے جی, دریا بولیں. سر جیسے قرآن شریف میں بلد کا میننگ شہر لکھا ہوا ہے, ہوں اور جیسے سیارہ ان کا بھی سواری لکھا ہوا ہے, تو از اٹ اوکے اگر ہم بھی اس کو اسی طرح پڑھیں؟ دیکھیں ایک سیکنڈ. جیسے میں سورہ یوسف پڑھی تھی سر, تو اس میں سیارتن کا ورڈ تھا, تو وہ کار تو ظاہر ہے اس زمانے میں نہیں تھی, سواری کوئی انہوں نے. دیکھیں سیارہ آگے جا کے جب جدید عربی ہوئی نا, تو انہوں نے سیارہ گاڑیوں کر دیا. ٹھیک ہے, اور باقی حافلہ ہے جس کو ہم بس کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو اس زمانے میں یہ وہ قدیم عربی ہے. ٹھیک ہے نا, وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلی دلوا. ٹھیک ہے نا, تو اس کے جو معنی آتے ہیں نا, قافلے کے معنی آتے ہیں. وہ چلتا ہوا قافلہ تھا, ایک گاڑی آپ دیکھیں نا, اس کے اندر بہت سارے لوگ آتے ہیں. ٹھیک ہے نا, ایک گاڑی کے اندر بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں, تو اسی لیے وہ ایک چھوٹا سا قافلہ ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو اسی لیے وہ پھر سیارہ, اب جدید عربی کے اندر سیارہ گاڑی کا نام ہی سیارہ رکھ دیا, کہ بہت سارے لوگوں کے ایک چھوٹے سے قافلے کو اٹھا کے جانے والی گاڑی چیز ہے, سمجھ لیں. ٹھیک ہے, نمبر ایک تو قدیم اور جدید عربی میں تھوڑا سا آپ کو اس میں ملے گا, نمبر 1. نمبر 2, بلد ان کا. ٹھیک ہے نا, اب وہ کیا ہے, قرآن مجید نے جو بولا ہے نا بلاد مکہ, تو اس وقت سعودی عرب تو نہیں تھے نا. یہ سارے جو ڈیولپڈ ہوئے ہیں کنٹریز ڈیولپ ہوئی ہیں, وہ تو ایک بستی کا ذکر اللہ تعالیٰ سے ہمیں ملتا ہے نا, بستی کا ذکر ہے, قریہ ہے, یا پھر ایک اب وہ ظاہری بات ہے بلد مکہ. ٹھیک ہے نا, والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ, جو پاکیزہ ملک ہوتا ہے, تو پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ کی حکم سے اس کے اندر نبات وغیرہ نکلتی ہیں. تو اس زمانے میں یہ جو نمبر آف کنٹریز تھیں یہ آج کے زمانے میں, تو پھر اسی لیے یہ اس کے لیے صرف ایک لفظ نہیں ہے بلد, اس کے لیے مملکہ بھی ہے, مملکہ, مملکۃ العربیہ السعودیہ. اسی طریقے سے دولہ ہے, دولت الامارات العربیہ المتحدہ. ٹھیک ہے نا, تو نمبر آف ورڈز ہیں جو ہم یوز کرتے ہیں کنٹری کے لیے, سم ٹائمز دولہ, سم ٹائمز مملکہ, سم ٹائمز بلد. لیکن شہر کے لیے پرٹیکولرلی مدینہ ہو گیا, اور ولیج کے لیے پرٹیکولرلی کیا ہوا, پھر قریہ ہو گیا. ٹھیک ہے نا, تو سم ٹائم جو آپ کو قرآن میں لگ رہا ہے, آپ اندازہ کریں کہ یہ آج کے زمانے میں اتنی ساری کنٹریز ہیں, اس زمانے میں تھوڑی تھی, بس مکہ مکہ تھا. ٹھیک ہے نا, اور یثرب تھا, تو اب ظاہری بات ہے وہ پھر اس زمانے میں وہ بلد کہلاتے تھے. اور یہ بلد کا لفظ عربی زبان میں شہر کے لیے بھی بولا جاتا ہے, ذہن میں رکھیے گا. ٹھیک ہے نا, اوکے انشاءاللہ پھر ہم ملاقات کرتے ہیں پیر کو. آپ لوگ ایک کام کریں, میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو چھوٹا سا پریکٹس ٹیسٹ دے دوں اب تک جو ہم نے پڑھا ہے نا اس کا, تو آپ لوگ اس کی سیلف انالیسس کر لیں, اپنا نا سیلف اسسمنٹ کر لیں انشاءاللہ. تو میں کوشش کروں گا کہ شاید آپ کو ہفتے کو دے دوں, تاکہ میں بیٹھ کے اس کو پہلے بناؤں اور پھر آپ لوگوں کو دوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت جزائے خیر دے. جتنا ہم نے پڑھا ہے اس کو پکا کر لیں, ابھی ٹائم ہے آپ کے پاس.
3 دن اچھی طرح پکا کر لیں تاکہ ہم بک 3 اسٹارٹ کر رہے ہیں پیر سے انشاءاللہ یا منگل سے، تو ہم بک 3 ذرا فل فلیج اسٹارٹ کریں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اور اس میں پھر افعال بھی شروع ہو جائیں گے، تو اب بہت مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے، بارک اللہ فیکم فی الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔